میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے ہمارے رب نے ہمارے نبی کے واسطے سے ایسی چیزیں، ایسی سنتیں اور ایسی ظاہری علامتیں وہ ہماری موت تک کے لیے اور قیامت تک کے لیے ایسی چیزوں کو جاری کر دیا اور ساری کر دیا جس سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو۔ اصل لا الہ الا اللہ اس کی حفاظت ہے، اور چونکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ ہیں تو ان کے ساتھ ہی جو چیزیں ان سے منسلک ہیں اور انہوں نے جو چیزیں اپنی زندگی میں کی ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ قیامت تک کے سارے مسلمانوں کو جوڑا ہے، اور یہ جوڑ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ دنیا میں آج بھی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اسلام کی کوئی علامت ان کے پاس نہیں ہے، وہ علامت جو اللہ نے ہم سب کو دی ہے۔ کافی سال پرانی بات ہے، مدنی مسجد تبلیغی مرکز میں عصر کی نماز میں جانا ہوا۔ عصر کے بعد ایک ساتھی بیان کر رہے تھے جو پشاور کے تھے، اور وہ چائنا کی تشکیل سے واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے وہاں کے کچھ حالات سنائے۔ کہنے لگے ہم تھوڑے سے ساتھی تھے، 3 ساتھی تھے مختلف شہروں کے، تو ہم ایک جگہ پہنچے اور فون نمبر ہم نے اس علاقے کے لیے، ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہاں مسلمان ہوں گے۔ ہم نے جہاں رابطے شروع کیے تو ہر طرف سے جواب آیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اس علاقے میں آپ کو کوئی مسلمان نہیں ملے گا۔ خیر، ہماری جو معلومات تھی وہ اس جگہ پہ پوری نہیں ہو سکی، پھر ہم وہاں سے 100 کلومیٹر اور دور گئے۔ وہاں ہم نے جب معلومات کی اور رابطے کیے تو لوگوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر ہم نے محنت شروع کی، ہم گئے، ملاقاتیں ہوئی، لیکن ہم نے جتنی ملاقاتیں کی ہمیں ایک فرد بشر نہیں ملا جو ہمیں کلمہ طیبہ سنا سکے، اور کہنے لگے ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں کوئی وہ علامت بھی میسر نہیں آئی جو ہماری آپ کی علامت ہے کہ ہم اذان سنتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، چلو اگر مسجد نہ صحیح تو کم سے کم وہ نقل و حرکت جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، وضو ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، وہ شکل ہی صحیح، تو وہ شکل بھی نہیں ملی۔ خیر، اب جب خوب پھرے ہم وہاں پر، ہم نے پھر پوچھا ان لوگوں سے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام کی کون سی علامت ہے آپ کے پاس؟ وہ کہنے لگے ہمارے پاس اسلام کی 2 علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ ہم جمعے کے دن کو شراب اور خنزیر کا گوشت استعمال نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے ہاں ادب اور احترام کا دن ہے، تو ہم اس دن ان چیزوں سے روکتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ یہ ہماری ایک نشانی ہوئی۔ دوسری ہماری نشانی یہ ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو ہم پورے رمضان میں شراب اور سور کے گوشت سے اپنے آپ کو بچاتے۔ تو اب آپ یہ بتائیں، یعنی ہم سب آپ بیٹھے ہیں اور کچھ نہ کچھ شریعت کا ہمیں علم بھی موجود ہے، کیا اس طرح کی علامتوں پہ جان چھوٹ سکتی ہے؟ جبکہ ایک آدمی کے پاس کلمہ نہیں، ایک آدمی کے پاس ایمان کی کوئی شکل نہیں، اور اس طرح کی چیزیں اس کے پاس ہیں، اور وہ بھی پھر اپنے آپ کو مسلمان کہے، تو اس طرح کی چیزیں، یہ صرف ایک چھوٹی سی بات تھی۔ ایسے بہت سارے حالات، چونکہ سال بھر کے اندر 7 مہینے اور سال کے لیے پاکستان کی سعادت ہے کہ اس ملک سے سال بھر کی بیرون کی جماعتیں
اور 7 مہینے کی بیرون کی جماعتیں ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں نقل و حرکت میں ہوتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ عجیب عجیب حالات سامنے آتے ہیں کہ پورے علاقے کا سفر ہوا اور یہ پتہ تھا کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، لیکن ایک فرد وہ اپنے آپ کو یہ کہنے کے لیے تیار نہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ تھا مسلمان۔ تو یہ کتنا بڑا فضل ہے ہر اس شخص کے اوپر جس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، ساری خامیوں کے ساتھ۔ لوگوں کو خامیاں بڑی نظر آتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہم مذہب کے اوپر بالکل آزادانہ بغیر کسی روک ٹوک کے سعودی عرب میں بھی نہیں چل سکتے جتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ اپنے ملک میں چل رہے ہیں۔ کوئی راستوں میں جانور ایسے باندھ کے دکھا دے، کوئی اس طرح یہیں راستوں میں ذبح کر کے دکھا دے، سیدھی جیل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم اپنے ان جانوروں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور ان قربانیوں کو دیکھ کر کے ہماری طبیعتیں خوش ہوتی ہیں۔ ہم اپنے اوپر ساری وہ مشقتیں لے لیتے ہیں، لیکن اپنے مذہبی رخ کو اور مذہبی روح کو اور مذہبی شکل کو ہم قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ملی ہیں۔ لہٰذا یہ رکوع جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، سورہ حج 17واں پارہ، اس رکوع کے اندر 2 رکوع ہیں۔ ایک رکوع میں حج کا بیان ہے، بیت اللہ کی جگہ کے بتانے کا بیان ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا بیان ہے، ابراہیم علیہ السلام کے حج کا اعلان کا بیان ہے، لوگوں کی وہاں کی حاضری کا بیان ہے، اور لوگوں کے طواف زیارت کا بیان ہے، جو واجب قربانی ہے اس کا بیان ہے، اس میں کون کون کھائیں گے اس کا بیان ہے۔ اور اس بیان کرنے کے بعد ہمارے رب فرماتے ہیں ذالک، یہ جتنی چیزیں تم نے سنی، بیت اللہ کی طرف لوگوں کا جانا، لوگوں کا طواف کرنا، لوگوں کا اللہ کی نام کو عزت دینا، کہا کہ یہ جتنی چیزیں تم نے سنی ہیں یہ اس لیے تمہیں سنائی ہے تاکہ تمہارے دل میں اللہ کی معزز چیزوں کا احترام پیدا ہو۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ کی محترم چیزوں کو دل سے جو بھی ادب کرے گا، جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب، سچا عاشق اپنے رب کی طرف جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھتا ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، یہ چوپائیں تمہارے لیے حلال، ہاں وہ چوپائے جن کا ذکر چھٹے پارے میں آ چکا، جو کسی وجہ سے حرام ہو چکی وہ تو نہیں، یہ چوپائیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ یہ حلال ہیں۔ لہٰذا خیال رکھنا ذرا کس بات کا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ رکوع میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن اس رکوع کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، مرتے دم تک یہ بات طے کر لینا کہ بتوں کی گندگی کے قریب بھی مت جانا، بت پرستی کے قریب بھی مت جانا، اور دیکھنا جھوٹی گواہی بھی نہیں دینا۔ فجر کی نماز پڑھائی، قبلے کی طرف سے مجمع کی طرف رخ کیا، فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے رات کون سی آیت نازل ہوئی؟ یہ والی آیت، رات کون سی آیت نازل ہوئی؟ تمہارے رب نے شرک کے ساتھ جھوٹی گواہی کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ ایسا ہی گندا گناہ ہے جیسے کہ کسی بت کو سجدہ کرنا گناہ ہے۔ لہذا جھوٹ مت بولنا۔ حنفاء للہ، تم ہر طرف سے منہ موڑ کر کے ایک اللہ کی طرف رخ موڑ لو۔ جملے سے پچھلے جملے کے فاعل سے حال بنے گا، حنیف
حنیف کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر غلط چیز سے اپنا چہرہ پھیرنا اور ایک اللہ کی طرف رخ کا موڑنے والا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ امت حنیف ہے۔ کیوں؟ بانی کون ہے؟ مؤسس اور مورے سے اعلیٰ۔ اس امت کا مؤسس اور مورے سے اعلیٰ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کا نام اللہ نے حنیف رکھا، اس امت کا لقب امت حنیفہ رکھا، اور ہمارے آپ کو حنفاء کہا۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے۔ لہٰذا ہر طرف سے منہ موڑ لو اور اللہ کی طرف کر لو، اور اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کرنا۔ یہ جتنے احکامات ہیں اسلام کے ظاہری احکامات، نماز کی شکل ہو، کلمہ شہادت کی شکل ہو، روزے کی شکل ہو، زکوٰۃ کی شکل ہو، حج کی شکل ہو، یہ جتنی شکلیں ہیں ان سب کا مقصود کیا ہے کہ ہمارا دل صرف کس کے ساتھ وابستہ رہے؟ اللہ کے ساتھ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، سن لے وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی بھی طور پر غیر کو شریک کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے گرا اور زمین پہ لگا اور پھٹا اس کا بدن، اور اوپر سے خونخوار درندے اور پرندے آ رہے ہیں اور اس کے گوشت کو نوچ رہے ہیں۔ کہا مشرک کی یہ مثال ہے۔ کیوں؟ مشرک ہر وقت بے قرار، بے چین، پریشان، کسی بھی وقت شیطان اس کو کہاں سے کہاں کی سجا دے۔ تو یہ نوچنا یہ شیطان کا اچکنا ہے، شیطان کا اس کو پریشان کرنا ہے۔ اور نمبر 2، اگر اس کی لاش کسی درندے کے ہاتھ نہیں چڑھی، کسی پرندے نے اس کی لاش کو نہیں نوچا، او تہوی الریح فی مکان سحیق، دور دراز ہوا اس کی لاش کو کہیں پھینک دے۔ کہ اس تشبیہ میں کیا اشارہ ہے؟ کہ اس تشبیہ میں اشارہ یہ ہے جو خدا کو چھوڑے گا اور غیروں کے ساتھ جڑے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دور جگہ میں جا پڑے گا، یعنی سب کا منکر ہوگا اور خدا کا بھی منکر ہوگا، جس کو دہریہ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ ہے مشرک کا حال، کہ یا تو درندے اور پرندے اس کی لاش کو نوچیں گے، یعنی راستے میں ہی کہیں ادھر ادھر ہو جائے گا، یا ہوا اس کو کہیں پھینک دے گی، یعنی دہریہ بن جائے گا۔ لہٰذا ہم نے امت کو بیت اللہ سے جوڑا، ہم نے بیت اللہ نہ جانے والوں کو قربانی کے ساتھ جوڑا، ہم نے بیت اللہ نہ جانے والوں کو ہم نے تکبیرات تشریق کے ساتھ جوڑا، ہم نے بیت اللہ نہ جانے والوں کو ہم نے عید کی نماز کے ساتھ جوڑا، ہم نے بیت اللہ نہ جانے حج پہ نہیں گئے، اس لیے کہ حاجی تو عید کی نماز کہاں پڑھے گا؟ وہ تو مزدلفہ سے آیا، وہ سیدھا رمی جمار پہ جائے گا، وہ حرم جا کے عید کی نماز تھوڑی پڑھے گا۔ وہ عید کی نماز تو میں اور آپ پڑھیں گے۔ حاجیوں کو جوڑا کس کے ساتھ؟ عرفات کے میدان میں، پھر ان کی رات گزری کھلے میدان میں، پھر ان کی صبح گزری بڑے شیطان کو مارنے میں، پھر ان کا یہ وقت گزر رہا ہے، اس وقت مارنے کے بعد وہ ذبح کر رہے ہیں، پھر اپنے بالوں کو صاف کریں گے، پھر سلا ہوا کپڑا پہن کے جا کے طواف زیارت کریں گے۔ ان کو اس کے ساتھ جوڑا، اور یہ لاکھوں کا مجمع یہ سب یہ تعظیمیں کر رہا ہے۔ اس میں صرف ایک سبق ہے، وہ کیا؟ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ سب کا دل اور بدن وابستہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے دین کی نشانیاں، پچھلا بیان آپ نے سنا، مسجد اللہ کے دین کی نشانی، مسجد کا مینار اللہ کے دین کی نشانی، حجر اسود اللہ کے دین کی نشانی، مقام ابراہیم اللہ کے دین کی نشانی، بیت اللہ اللہ کے دین کی نشانی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ،
صفا اللہ کے دین کی نشانی، مروہ اللہ کے دین کی نشانی، منا اللہ کے دین کی نشانی، مزدلفہ اللہ کے دین کی نشانی، عرفات کا میدان اللہ کے دین کی نشانی، قربانیاں والبدنا جعلناہا لکم، یہ جو جانور ہیں وہاں اونٹ ذبح ہوتے تھے اس لیے بدن اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن مراد ہر وہ جانور جو اللہ کے نام پہ ذبح ہو، چاہے وہ گائے کی نسل ہو، چاہے وہ بکرے کی نسل ہو، چاہے بھیڑ دمبے کی نسل ہو، چاہے وہ بھینس کی نسل ہو، چاہے وہ اونٹ کی نسل ہو، ہر وہ جانور جو خدا کے نام پہ جس کا ذبح ہونا وہ حلال ہے، وہ اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ لہٰذا ان اللہ کے دین کی نشانیوں کا ادب کرنا دل کے ساتھ، یہ شرک نہیں ہے۔ اس جانور کو کھلانا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اس کو موٹا تازہ کرنا، اس جانور سے محبت کرنا، یہ شرک نہیں ہے۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، سجدہ بیت اللہ کو نہیں ہو رہا، سجدہ تو اللہ کو ہو رہا ہے۔ لہٰذا جو چیزیں اس محبوب کے ساتھ، اس معشوق کے ساتھ منسوب ہیں، ان سب کا ادب کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق دل کا ادب ہے۔ یہ آدمی دل سے متقی ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل سے متقی ہے، یہ آدمی دل کے اندر اس کا ادب ہے، جبھی یہ اللہ کی طرف منسوب چیزوں کی عزت کرتا ہے۔ لہٰذا ان جانوروں کو شرک مت سمجھنا۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ جو جانور حاجی پہلے زمانے میں اپنے علاقوں سے جانور لے کے جاتے تھے، اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں، ہا دال یا، ہمارے نبی بھی لے کے گئے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں رنگین اون کے ہار کو بنا کرتی تھی تاکہ اللہ کے رسول جو جانور بیت اللہ لے کے جائیں گے ان کے گلوں میں ڈالوں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ خدا کے نام پہ قربان ہوں گے۔ اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں، اور مجبوری کے طور پر اس پہ سواری کر سکتے ہیں، مجبوری کے طور پر، ورنہ اس پہ سواری بھی نہیں ہوتی۔ اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے نام پہ قربان ہوگا۔ ہاں دودھ دھو لو، کسی فقیر کو دے دو۔ حتیٰ کہ اس جانور کی عزت مشرک بھی کرتے تھے کہ بھئی یہ خدا کے نام پہ قربان ہوگا، اور حدود حرم میں۔ لہٰذا یہ قربانیوں کو نیا مت سمجھو۔ اب دوسرا رکوع جو میں نے پڑھا ہے، جو آج کا سبق ہے ہمارا، ان قربانیوں کو اپنی اس امت کے ساتھ مخصوص مت سمجھو۔ حضرات ترجمہ کرتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر آسمانی دین والی امت کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں، مجوسیوں کے لیے نہیں، جو بڑے بت کو مانتے ہیں ان کے لیے نہیں، جو چھوٹے بتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے نہیں، جو آگ کو پوجتے ہیں ان کے لیے نہیں، بلکہ جو آسمانی دین کو ماننے والے جتنے لوگ تھے، چاہے تورات کے ایمان والے تھے، انجیل پر ایمان والے تھے، زبور پر ایمان والے تھے، قرآن پر ایمان والے ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا رکھا ہے؟ قربانی کا نظم رکھا ہے۔ اجی کیوں رکھا ہے؟ کہ بس ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر وہ نام زندہ ہو جائے۔ کیا آپ سب کہیں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ بسم اللہ اللہ اکبر عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، یہ تمہارے جانور نہیں ہیں، یہ ہم نے دیے ہیں تمہیں، یہ چوپائے یہ ہم نے دیے ہیں۔ رزقا اس کا فاعل اللہ، رزقا اللہ نے دیے ہیں، لہٰذا یہ ہم نے دیے ہیں تاکہ ہمارا نام اس پر لیا جائے۔ اور دوبارہ سن لو، الہکم الہ واحد، جو مؤسس اور موری سے اعلیٰ ہیں ان کے بارے میں بار بار کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ما کان من المشرکین، وہ ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ یہودی کہنے لگے ابراہیم ہمارے، عیسائی کہنے لگے ابراہیم ہمارے، مکہ کے کافر مشرک کہنے لگے ابراہیم ہمارے۔ ہمارے رب تیسرے پارے میں سب کو رد کرتے ہیں،
ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے، حضرت ابراہیم عیسائی نہیں تھے. کون تھے؟ حنیف تھے. ترجمہ کر چکا ہوں، مسلم تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہیں تھے. سب کو کاٹ دیا، یہودیوں کو بھی کاٹا اور عیسائیوں کو بھی اور مشرکوں کو بھی کاٹا اور ہمیں جوڑا. ان اول الناس بابراہیم، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. اولا کا یہاں ترجمہ اقرب سے کریں گے. بے شک بات ہے، ابراہیم کے قریب کون؟ کہ ابراہیم کے قریب وہ جو ان کے زمانے میں ان کے پیروکار تھے. ابراہیم کے قریب کون؟ ھذا النبی محمد الرسول اللہ، یہ ابراہیم کے قریب ہے. والذین آمنوا، جو محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں وہ ابراہیم کے قریب ہیں. دیکھا آپ نے، زمزم بھی انہی کی برکت سے ملی، صفا مروہ بھی انہی کی برکت سے ملی. کیا اخلاص والی دوڑ تھی کہ آج ہزاروں سال ہو گئے کہ ہماری سعی ادھوری ہے، وہ سنت سے خالی ہے. اگر ہم میلین اخضرین ہری بتیوں کے درمیان نہ دوڑیں تو ہماری سعی نامکمل ہے. کیا اخلاص تھا، کیا اخلاص تھا اس خاتون کے اندر، جس خاتون نے وہ 7 چکر لگائے اور قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کا وہ حصہ بنے. کیا اخلاص تھا اس شخص کا جس نے اپنے لخت جگر کو لے گئے اور شیطان نے آ کر کے بار بار وسوسوں کی کوشش کی اور اس کو 7 پتھر لگے اور اس بچے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور اس کے گلے پہ چھرا رکھا گیا اور ابراہیم نے اپنے دل سے اپنے اس بچے کو نکال دیا تھا. وہ تو ذبح کر چکے تھے، یہ تو آنکھیں بند تھی ان کی، وہ چھرا پھیر چکے تھے اور وہ جبرائیل نے بچے کو کھینچا اور اس کی جگہ اس جانور کو رکھا اور چھرا جانور پہ پھرا. وہ تو اپنے آپ سے اسماعیل کو ذبح کر چکے تھے، جبھی تو اعلان کر رہے ہیں کہ شاباش ابراہیم، تم نے خواب سچ کر کے دکھلایا. کیا اخلاص تھا وہ، اس اخلاص کو رکھا. اس میں مرکزی نقطہ جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ کیا؟ اپنے آپ کو مرتے دم تک شرک سے بچانا ہے، اپنے آپ کو مرتے دم تک ملاوٹوں سے پاک رکھنا ہے. مجھے دودھ چاہیے، مجھے خالص چاہیے، مجھے گھی چاہیے، خالص چاہیے، مجھے پانی چاہیے، بھائی میں تو پیور پانی پیوں گا، ملاوٹ والا پانی نہیں چاہیے. مجھے ہر چیز خالص چاہیے، تو مجھے توحید بھی کون سی چاہیے؟ خالص. خا لام صاد، خا لام صاد عربی لفظ ہے. اخلاص، خلوص عربی لفظ ہے. ترجمہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس میں ملاوٹ ہو سکتی ہو اس کو ملاوٹ سے پاک کرنا، اس کو اخلاص کہتے ہیں. ہر وہ چیز، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ سبق ہے آپ کا. ہر وہ چیز جس میں ملاوٹ ہو سکتی ہو اس کو ملاوٹ سے پاک رکھنا، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اخلص العمل للہ، عمل صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، عمل صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. لہٰذا سبق ہے آج کا، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے. فلہو اسلموا، حضرت تھانوی کا ترجمہ کروں گا، تم ہمتن اسی کے ہو کر رہو. تمہارا معبود ایک ہی ہے، تم سر سے لے کر پیر تک کس کے بنو؟ کس کے بنو؟ فلہو اسلم وبشر المخبتین. اس کے بننے والے اکڑتے نہیں ہیں، اس کے بننے والے خود غرض نہیں ہیں، اس کے بننے والے لوگوں کو ذلیل نہیں کرتے، اس کے بننے والے سینہ تان کے نہیں چلتے، اس کے بننے والوں کے الفاظ، ان کی ادائیگی، ان کا انداز، وہ سب عاجزانہ ہوتا ہے. مخبتین کا ترجمہ کر رہا ہوں، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، جنت کی اور خدا کی رضامندی کی. اکڑ مکڑ ختم، اپنے انداز گفتگو میں عاجزی پیدا کرو، اپنی چال میں عاجزی پیدا کرو، اپنے دل میں عاجزی پیدا کرو.
تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اعضاء پہ اس کا اثر آتا ہے، لہذا حاجی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کون ہے یہ لوگ؟ کہا جی یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام آتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم۔ اور حالات کی دنیا ہے، قسم قسم حالات، کبھی غربت کے حالات، کبھی گردے فیل ہو گئے، جگر نے کام چھوڑ دیا، دل کا مسئلہ ہو گیا، بچے نافرمان ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، نہیں تم نے تو شریعت پر جمنا ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم۔ اور تیسری صفت کیا ہے عاجزی والوں کی؟ عاجزی والوں کی تیسری صفت یہ ہے ان کا سر کٹ جائے لیکن نماز نہیں چھوڑتے، وہ نمازوں کے پابند ہیں، نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، ایسا نہیں طبیعت نرم گرم نماز گئی، نہیں نماز نہیں چھوڑیں گے، چاہے کسی قسم کا کوئی بھی حال آ جائے، عاجزی والے نماز نہیں چھوڑتے۔ اور کیا کرتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے نا اس میں سے ہمارے نام پہ دیتے ہیں۔ یہ ہیں عاجزی والے لوگ، یہ خرچ والے، یہ صبر والے، یہ نمازوں والے، یہ اللہ سے دبنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، یہ لوگ ہیں وہ۔ اچھا یہ قربانی یہ لوگ کریں گے، ذرا قربانی کا تو بتا دیں۔ یہ قربانی تو تمہیں ہم نے سنا دیا ہمارے دین کی نشانی ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ کس کی نشانی ہے؟ یہی جانور آپ کو محرم میں نظر آئیں گے، دل دماغ کہیں اور جائے گا؟ کہیں بھی نہیں جائے گا، بس جانور ہے۔ یہی جانور کیٹرنگوں میں ذبح ہوتے ہیں، کہیں دل دماغ کہیں جاتا ہے؟ کہیں بھی نہیں جاتا۔ اس وقت یہ جو جانور گلیوں میں کھڑے ہیں، یہ جو منڈیاں لگی ہوئی ہیں، دل دماغ کہاں جا رہا ہے؟ جی یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کے دین کی نشانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، آج ہم جانور کی قربانی دے رہے ہیں، احسان ہو گیا۔ ورنہ اگر وہ کہہ دیتے ہر آدمی اپنے بیٹے کو ذبح کرے، پوری زندگی میں ایک ہی دفعہ ہو، آسان تھا؟ بہت مشکل تھا، بہت مشکل۔ جی 20 بیٹے ہیں تمہارے، یار ایک ذبح کر دو۔ نہیں، اگر 100 بیٹے بھی ہوں تو اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ آسان کر دیا کہ چھرا پھیرا جانور کے گلے پہ اور قربانی ہو گئی تمہارے اپنے جان کی۔ یہ جانور تمہارے بدن کا بدل بن گیا، تمہاری جان کا بدل بن گیا۔ اور یہ جانور کیا جانور ہے؟ یہ تو اللہ کے دین کی نشانی ہے، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ لہٰذا جانوروں کے ذبح کرتے وقت، کل پرسوں تھوڑی سی بات آئی تھی، ایک اونٹ کو ذبح کرتے وقت وہ کھڑے کھڑے ذبح ہوگا، کھڑے کھڑے ذبح ہوگا۔ باقی جانور لٹا کر کے ذبح ہوتے ہیں، قبلہ رخ کر کے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم لکا و منکا، اے اللہ آپ کے لیے ہے۔ اور یہ ساری قربانی کی توفیق کہاں سے ملی؟ اللہ کی طرف سے ملی۔ تو یہ ذبح کرتے وقت یہ کر لو، اور جب یہ جانور ٹھنڈے ہو جائیں اور گوشت ان کا تیار ہو جائے، خود بھی کھاؤ۔ اطعم القانع والمعتر، قانع نہ مانگنے والا، جس کو مل گیا بہت اچھا، نہیں ملا مانگتا بھی نہیں ہے، اس کو بھی دینا ہے۔ اور معتر جو بے قرار ہے، سوالی ہے، جس کو بہت کچھ دے دیا پھر بھی مانگے گا، اس کو بھی دے دو۔ یہ باتیں مت سنایا کرو لوگوں کو، دے دیا کرو، تھوڑا تھوڑا سب کو دے دیا کرو۔ اس لیے کسی کے لیے اپنے در کو بند مت کرو۔ یہ چیزیں اللہ نے کی ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، یہ بڑے بڑے جانور ہم نے تمہارے بس میں کر دیے، تمہارے تابعدار کر دیے، تمہارے لیے مسخر کر دیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میری نعمت پہ کیا کرو؟ شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ کرتے ہیں تاکہ تم میرا احسان مانو۔ شاہ صاحب کا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ، بہت پرانے آدمی، ہندوستان کے بہت بڑی شخصیت گزری ہے، وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تاکہ تم میرا احسان مانو، میں نے احسان کیا کہ یہ جانور تمہارے تابعدار کر دیے۔ اور آخری آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ سن لو اے قربانی والو، سب سنو، یہ گوشت، یہ خون، یہ اوپر شفٹ نہیں ہوتا، یہ تو یہیں پر خون بھی اور یہ سب چیزیں ادھر چلی گئیں، کل قیامت کے دن یہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ اس وقت کیا چیز جا رہی ہے؟
کہا جی اس وقت تمہارے دل کا اخلاص پہنچ رہا ہے، اس لیے دکھلاوے کو، گوشت کو، لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کی چیزوں کو اپنے دل میں جگہ مت دو۔ بار بار یہ نیت بڑی عجیب ہے، اس پہ بڑے حملے ہوتے ہیں، اس کی نگہداشت کرنی ہے، اس کا تو خیال رکھ لو گے، اس کا بھی رکھ لو گے، اس کا اور اس کا کیا کرو گے، اس کو بڑی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ بار بار اس کو کہو نہیں نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ لن ینال اللہ، ہرگز اللہ کے دربار میں ان جانوروں کا خون، ان کا لہو، ان کا گوشت، ان کی چیزیں نہیں جاتی۔ کیا چیز جاتی ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ کرتے ہیں تمہارے دل کا ادب وہاں پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ اور دیگر حضرات تقوی کا اور اخلاص کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بہرحال سب کا حاصل ایک ہی ہے، دل کا اخلاص کہ لا الہ الا اللہ، یہ اوپر پہنچتا ہے۔ اور پھر سنو، کذالک سخرھا لکم، دوسری بار یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ جانور تمہارے تابعدار کس نے بنائے؟ کس نے بنائے؟ لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تکبیرات تشریق نمازوں کے بعد تو واجب ہے، لیکن ویسی اس کی تسبیح پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، فضول باتیں ختم، موبائل ختم، یہ 3-4 دن صرف تکبیرات تشریق، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کس بات پر؟ کہ تمہیں مسلمان بنایا۔ کس بات پر؟ کس بات پر؟ علی ما ہداکم، تاکہ تمہیں اس اللہ نے ہدایت دی، تمہیں کلمہ طیبہ اللہ نے دیا، لہٰذا اسی میں آگے بڑھو گے۔ عبادات کی تکمیل، اس کے بعد احسان ملتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ اردو والا احسان نہیں، شریعت والا احسان۔ وہ کیا؟ کہ 24 گھنٹے ہر لمحہ تمہارا دل اللہ سے جڑا رہے، یہ ہے محسن۔ ایسے محسنوں کو خوشخبری دے دو۔ تو اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے پیچھے سارے جتنے ہمارے بڑے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو بخش دے، اور ہم سے جو نسل چلے اللہ کسی کو مشرک نہ بنانا، بدعتی نہیں بنانا، نبی کی سنت کا مخالف نہیں بنانا، سرپھرا نہیں بنانا، اور بدنام زمانہ نہیں بنانا، اللہ اس کو تابعدار بنانا، مسلمانوں کی جماعت میں اس کو شامل رکھنا، اور ہمیں بھی مرتے دم تک ہر فتنے سے بچا کے رکھنا۔ یہ ہمارا آج کا درس، آج کا سبق۔ اللہ مجھے بھی عمل والا بنائے اور آپ سب کو عمل والا بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔